دوستوں، آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کو خزانے لوٹنا چاہتا ہے تو پھر یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 10 سیکنڈ سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔ آج اللہ پاک سے 400 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کروڑوں ایک دن میں کیسے ملیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتا ہے، اس بندوں کو 400 کروڑ سے نہیں، میرا رب اربوں سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، شیطان مردود کیسے ہوا؟ اگر اس بات کو ذہن میں رکھیں اور پھر ہم لوگ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے شیطان پر لعنت کر دی، اس کے بعد بھی اس کی دعا کیوں قبول کری؟ اس کو کیوں قیامت تک کا موقع دیا، قیامت تک کا وقت دیا کہ جا تو میرے بندوں کو بھڑکا سکتا ہے، ابن آدم کو بھڑکا سکتا ہے، اور جو تیرے بھڑکاوے میں آئے گا وہ جہنم کا حقدار بن جائے گا، جیسا کہ تو جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ والوں، میرے رب نے شیطان کی جو دعا تھی اس کو بھی رد نہیں کرا۔ اس نے بھی اگر اپنی عبادت کی، اپنی ریاضت کا سوال کیا تو اللہ پاک نے اس کی بھی دعا کو قبول و منظور فرما لیا۔ اللہ والوں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، سچے امتی ہیں۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ کیا اللہ پاک ہمارے ذکر و اذکار کو قبول و منظور نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ پاک ہم پر، ہمارا اللہ پاک پر اتنا بھی توکل نہیں کہ اللہ پاک سے ہم مانگیں گے تو میرا رب ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ بات کیا ہے؟ صرف توکل کی ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک پر جتنا بھروسہ کریں گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ یہ تو قرآن پاک کا فرمان ہے کہ میرا بندہ جس طرح مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ اللہ والوں، آج 18 رمضان ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہم سب کے درمیان یہ آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی 18 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا محمد اور سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اس کے نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے، اس کی قسمت چمک اٹھے گی، جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کا جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ غیب سے رحمتیں، برکتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج اگر معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، 18 رمضان ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یا اللہ یا محمد سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی وظیفے کا خاص حصہ چھوٹ گیا تو 18 رمضان جمعۃ المبارک کا دن سال میں یہ ایک ہی موقع دیتا ہے، یہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اللہ والوں، رمضان کا جمعہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، قبولیت کے وعدے لے کر آ جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان المبارک ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ لوگ ان دنوں کو لاپرواہی میں نہ گزاریں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، بخشش کا عشرہ چل رہا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ آپ لوگوں نے ان دنوں کو بالکل بھی فضول کاموں میں نہیں گزارنا۔ کچھ لوگ ٹی وی ڈراموں میں مصروف رہتے ہیں، رمضان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، باہر بازاروں میں گھوم رہے ہیں، وقت بازاروں میں گزر رہا ہے،
शॉपिंगों में गुजर रहा है, मॉल्स में गुजर रहा है। अल्लाह वालों, इन महीने में तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए रोज़ों को फ़र्ज करार दिया, 5 वक्त की नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया, उसके अलावा तरावी का हुक्म दिया, कुरान करीम की तिलावत का हुक्म दिया कि खूब कसरत से कुरान पाक पढ़ा करो, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि रब की तरफ से हुक्म क्या है, अल्लाह पाक क्या चाहता है, अल्लाह पाक ने क्यों पैदा करा, अल्लाह पाक ने क्यों मना करा कि ज़मीन में जाके फसाद ना फैलाओ। अल्लाह वालों, हम लोग उन सारी बातों को, उन सारे वादों को तर्क करके आज हम लोग क्या कर रहे हैं? टीवी पर जीतो पाकिस्तान का शो लगा के बैठ जाते हैं। आपको मिलना मिलाना कुछ है नहीं, वक्त का जिया है, और ऐसे शैतानी प्रोग्राम देखना भी अल्लाह वालों गुनाहों की अलामत है। आजकल की जो ट्रांसमिशन है, आप लोग खुद अपने सीने पर हाथ रख के बताएं, वो बाकी के 11 महीने क्या कर रहे होते हैं? आज वो आप लोग उनसे दीन सीख रहे हैं। क्या दीन इस्लाम उनके ऊपर हो गया है कि वो बताएंगे तो हमें पता लगेगा? अल्लाह वालों, हमें तो हमारे दीन के, जो दीन इस्लाम के बच्चे हैं, उनको पता होता है कि इस महीने की क्या फजीलत है। इस महीने के अंदर शैतानों को बंद कर दिया जाता है, शैतानों को जकड़ लिया जाता है और जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया जाता है। अल्लाह वालों, आज हद तो ये है कि हम लोग अपने वक्त को बहुत ही बेकार जगहों पर ज़ाया कर रहे हैं, और वालिदा अगर कोई काम कह दें तो हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं। जैसे कि हम लोग सजदे से सर उठाते ही नहीं है, रात में सजदा करते हैं, सहरी में सर उठता है। लगता ऐसा है बातों से, लेकिन अमल कुछ भी नहीं है। अल्लाह वालों, हद तो ये है कि आज लोग फ़लस्तीन के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। फ़लस्तीन में क्या नहीं हो रहा, गाज़ा में क्या नहीं हो रहा। अल्लाह वालों, गाज़ा का मुहासरा कर लिया गया है। गाज़ा में इतनी परेशानियां हैं कि 70,000 मुसलमान जो है वो इस हिसार में आ गए हैं, जिनके अंदर से 70% तो सिर्फ बच्चे हैं। अल्लाह वालों, ये जो न्यूज़ है, ये टेलीकास्ट क्यों नहीं कराई जा रही? ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि गाज़ा के मुसलमानों का क्या हाल है? यहूदियों ने हिसार कर लिया है, खाना पीना बंद कर दिया है, और वो किस तरह से दुआएं दे दे के बुला रहे हैं, अबाबील के लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अबाबील को भेज दे। अबराह के खिलाफ भी तो अपनी उसको फौज को भेजा था अबाबील को, तो हमारे लिए क्यों नहीं भेज रहा? अल्लाह वालों, इस तरीके की दुआएं दी जा रही हैं, यानी कि वो लोग भी हम मुसलमानों से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं कि हमें अपनी मदद आप करनी है, कोई मदद करके आने वाला नहीं। अल्लाह वालों, आज अगर आप लोग उन लोगों के लिए दुआएं करोगे, अल्लाह पाक आपके हक में पहले कबूल फरमाएगा। अगर आज आप लोग उनके लिए दुआ करोगे, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आज वो फजीलत वाला दिन है, आज वो बड़ा दिन है कि इस दिन अगर कोई बंदा एक नेकी करता है तो 700 गुना उसका बढ़ के सवाब दिया जाता है। आज कोई 1 लाख मांगता है, अल्लाह पाक की जात 7 करोड़ से नवाजती है। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक का हम पर इतना बड़ा फजल है, इतना बड़ा करम है, लेकिन फिर भी हम लोग वज़ाइफ करने को तैयार नहीं, हम लोग नेक अमाल करने को तैयार नहीं। बात क्या है कि हम लोगों के ऊपर अभी वो नहीं गुजरी जो उन लोगों पर गुजर रही है। अल्लाह वालों, अभी से आप लोग अपने माशी हालात को बेहतर करो, अभी से आज आप लोग अपने कारोबार की तरफ आओ। नौकरियां खत्म हो रही हैं, अल्लाह वालों सोच बदलो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने कारोबार में बरकत रखी है। अल्लाह वालों, दुआएं करो, क्या वो रब आपको नहीं नवाजेगा जो रब हर किसी को नवाज रहा है? अल्लाह वालों, आज सच्चे दिल से आप लोग रमजान के महीने में जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल, इस वजीफे को करके देखो, इंशाअल्लाह आपकी झोलियां भर जाएंगी, बड़े बड़े आपकी हाजात चुटकियों में पूरी हो जाएंगी। अल्लाह पाक के हुक्म से आप लोग दूसरों की मदद करने वाले हो जाओगे। अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा कि आप लोगों के जो है उम्मत मुसलमान की बहुत मदद करोगे। अल्लाह वालों, आज आप लोग ये अज़्म मुसय्यम करो कि आज हम लोग इस अमल को करेंगे, अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा करेंगे। इंशाअल्लाह आपका भरोसा आपके बेहतरीन मुस्तकबिल की नवीद देगा। अल्लाह वालों, आज 18 रमज़ानुल मुबारक है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ये वजीफा बिलखुसूस पढ़िएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए
آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب پر نظر کرم فرما۔ مولا آج اس مبارک دن جمعۃ المبارک دن کے صدقے طفیل، بخشش والے عشرے کے صدقے طفیل ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج جو بے روزگار ہے مولا روزگار عطا فرما، کشادہ روزگار عطا فرما، سلامتی والا رزق عطا فرما، حلال ذریعہ حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو تنگ دست ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، بھیکاری ہیں، فقیر ہیں، میرے مولا سب تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ ہر بندہ تیری رحمت کی طرف ہی دیکھ رہا ہے، ہر بندہ تیری رحمت کا متلاشی ہے۔ میرے مولا آج ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لے، ہم سب کے دل کو دیکھ، ہم سب کی نیتوں کو دیکھ، ہم سب کی زبان پہ جو کلمات ہیں، ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں، ہماری جو حاجات ہیں، میرے مولا ان تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا آج جو کوئی شخص بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ دار میں جو بھی بیمار ہے، میرے مولا سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ میرے مولا شفائے کاملہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، میرے مولا ان کو سلامت رکھ، ہر بچے کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی میرے مولا تو مدد فرما سکتا ہے۔ میرے مولا تو نے بدر میں بھی مدد فرمائی تھی، تو نے 17 رمضان المبارک یہ بدر کا میدان سجا تھا۔ میرے مولا آج 18 رمضان المبارک ہے، دعا میں کر رہا ہوں۔ میرے مولا بہت سے دیکھنے والوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ میرے مولا دعا قبول و منظور فرما دے۔ صدقہ بدر کا تجھے واسطہ، شہدائے بدر کا تجھے واسطہ میرے مولا آج مسلمانوں کو پھر ضرورت پڑ گئی ہے۔ میرے مولا اپنی فوجیں اتار دے، کافروں کو نیست و نابود فرما دے۔ جو لوگ بچوں پر بھی رحم نہیں کر رہے، قتل غارت مچا رہے ہیں، میرے مولا نیست و نابود کر دے، جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ان کو داخل فرما، اپنے عذاب کا مزہ چھکا دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ دعا میں آپ کی شمولیت اور انشاءاللہ العزیز اگر کسی کی آمین قبول ہو گئی تو ہم سب کی جو ہے وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے فوری طور پر 18 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی خاص حصہ، وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی
تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نے 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ تو گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہاتھ سے نکل گیا، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آئیں ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت کی کمی، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی، آج صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف 1 دن کا ہے۔ یہ عمل آپ نے 18 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا خاص عمل ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے رب سے اپنی ہر بات، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج مانگی گئی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد کا عمل۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ یہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ جب ان دو ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اور یا اللہ کو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، یا محمد پڑھنے سے رب کا محبوب راضی ہو جائے گا۔ اور جسے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے اسے پھر دنیا میں کسی اور کو منانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو منانے کی حاجت نہیں۔ پھر دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، پھر دنیا اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتی ہے، پھر دنیا اس کے سامنے آہوزاری کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اپنے مسائل لے کے پھر دنیا اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی زندگی کو گزارنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ درخت بننا چاہتے ہیں جو درخت سایہ بھی دے، جو درخت پھل بھی دے، اور جو درخت آپ کے لیے بہترین رزق کا انتظام بھی فرما دے، تو پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ایک بار نیک نیتی کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنا صرف اور صرف 11 بار ہے، جس طرح آپ کو آسان لگے، لیکن آپ نے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگوں نے اپنی نیک خواہشات کو، اپنی نیک حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو 11 بار، کیونکہ یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، آپ نے ان کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ 18 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والو، اگر یہ دن گزر گیا، یہ خاص عمل گزر گیا میرے بھائیوں، گولڈن چانس مس ہو جائے گا۔ آج گولڈن چانس ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اسے 24 کیرٹ گولڈ کہا جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے جب یہ پہلے نمبر پہ عمل یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیا، اس کے بعد فوری طور پہ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے، یہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کا عمل پڑھنا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا اسی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ ایک بار ذرا اس کو سماعت کر لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
इन्ना शानिया का हुवल अबतर 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। अल्लाह वालों, रमजान के महीने में 18 रमजानुल मुबारक को जुमअतुल मुबारक के दिन सूरतुल कौसर को जो शख्स पढ़ लेता है, जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं, फिर रिस्क और दौलत का सैलाब आता है। फिर आप रब्बे करीम से जो मांगते हैं, रब की जात झोलियां भर भर कर नवाजती है। गैब से फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर जमीन पर आ जाते हैं, दरवाजा खटखटाकर हर शय छोड़ जाते हैं। आज अगर कोई रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, वो इस अमल को, इस सूरत को सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ ले। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा और आप लोगों की लगन पूरी रही, आप लोगों के दिल में कोई वसवसे नहीं आए, आप लोगों के दिल में कोई शक और शुबा नहीं आया, फिर इंशाअल्लाह इस वजीफे की आप लोग मोजज़ात देखेंगे। ये इतना मुजर्रब अमल है, ये इतना बाकमाल अमल है कि जो शख्स भी इस वजीफे को पढ़ लेता है, फिर सारा साल किसी और अमल को करने की जरूरत नहीं पेश आती। अल्लाह वालों, ये अमल इतने बाकमाल हैं, ये अमल इतने मुस्तनद हैं कि अकाबिरीन फरमाते हैं कि जो शख्स भी या अल्लाह या मोहम्मद 11 बार पढ़ ले, उसके बाद सूरतुल कौसर को दूसरे नंबर पे 11 बार पढ़ ले, उसके बाद जो आज का तीसरा अमल है, अल्लाह वालों, ये अमल तो रीढ़ की हड्डी है। अगर इस अमल को नहीं पढ़ा, इस वजीफे को नहीं पढ़ा, तो आप लोगों का ये जो अमल है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ज़ाया हो जाएगा। और आप लोग इसको जरा ध्यान से समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये कौन से 2 नाम हैं जिसको आपने तीसरे नंबर पे पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये तीसरे नंबर वाला अमल, ये वजीफा, इसको ध्यान से समाप्त करें, क्योंकि अगर ये आपसे मिस हो गया, अगर आपसे ये वक्त मिस हो गया और आप लोगों से कोई खास बात छूट गई, अल्लाह वालों बड़ा मसला हो जाएगा, बहुत परेशानियां हो जाएंगी। आपने या वहाबू को या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, या वहाबू एक बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या अल्लाह से मिलाकर पढ़ना है, यानी कि ए अल्लाह तू बहुत ज्यादा देने वाली जात है। ये बुजुर्गों के बताए हुए आमाल, इनके तरीकेकार, उनकी ही जबानी में आपको बता रहा हूं, जो तरतीब उन्होंने बताई थी। आज जो शख्स इस वजीफे को पढ़ लेगा, आज खुशकिस्मत ही वो पढ़ेगा। वो बंदा जो इन आमाल को पढ़ लेगा, या वहाबू या अल्लाह मिलाकर पढ़ेगा, तो 1 बार होगा। या वहाबू या अल्लाह मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हुआ। या वहाबू या अल्लाह को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू या अल्लाह को, या वहाबू या अल्लाह, या वहाबू या अल्लाह हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह या वहाबू या अल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ते ही तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा, रब की जात खजानों के मुंह खोल देगी, हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आज जो हाजत अल्लाह पाक के फजल से, रब के फजल से हल होगी, अल्लाह वालों, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लें। फिर आप लोग हाथ उठाकर जो दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दुआ को कबूल फरमाएगा, हर दुआ को मंजूर फरमाएगा। बस एक बात की आपने खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इस अमल को करने से पहले जो अल्लाह पाक ने तौफीक रफीक इस वक्त आपको अता करी है, चाहे 10 रुपए की हो, चाहे 20 रुपए की हो, छोटा सा सदका लाजमी करना है। अपने सर के ऊपर से घुमा के किसी गरीब को दे दें, या फिर आप लोग उससे कोई सामान खरीदें, उसको सदका कर दें। बाजरा खरीद के चुड़ियाओं को डाल दें, या फिर कुछ गोश्त खरीद के आप लोग चीलों को खिला दें, फेफड़ा खरीद के अपने सर के ऊपर तो घुमा के चीलों को खिला दें। छोटा सा सदका लाजमी करना है। और आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सबसे पहले तन्हाई में बैठ जाएं, अपने गुनाहों को याद करें और तौबा करें कि अल्लाह पाक ने क्या, किस चीज़ के लिए पैदा करा था और हम कर क्या रहे हैं। तो अल्लाह वालों, जब आप लोग तौबा करेंगे तो अल्लाह पाक का गजब ठंडा हो जाएगा। अगर आपकी पकड़ हुई है तो अल्लाह वालों रोजे भी कबूल नहीं, रोजे क्या, नमाज कबूल नहीं होगी। अगर रब की तरफ से पकड़ आ जाए ना अल्लाह वालों, फिर कुछ कबूल नहीं होता, फिर नमाजें मुंह पे मार दी जाती हैं। आज अगर वालिदैन नाराज है, उनको मना लो, अभी वक्त है, अभी वो लोग हयात हैं। माँ के पास माफी मांगने आना कोई बेइज्जती थोड़ी है।
اللہ والوں ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، ماں سے معافی مانگنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک ماں جو محبت اپنے بچے سے اتنی کرتی ہے کہ ایک بار اگر بچہ معافی مانگ دے تو وہ بچہ پھر ماں کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ماں اپنی جب تک کہ پورے محلے کی خواتین کو نہ بتا دے کہ میرا بچہ دیکھو کتنا اچھا ہے، میرے بچے نے مجھ سے معافی مانگی، غلطی کرتا ہے معافی مانگتا ہے، پاؤں دباتا ہے، پاؤں پکڑ لیتا ہے، میرا بچہ اتنا اچھا اتنا نیک ہے، حالانکہ آپ میں وہ بات ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں پوری جو ہے وہ سب کو محلے میں بتا دیتی ہے۔ اللہ والو یہ ماں کی محبت ہے۔ اور رب کی محبت کا عالم کیا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات کہتی ہے کہ مٹا دے اس کے تمام گناہوں کو، تم کہہ رہے تھے کہ نہیں بناؤ ان انسانوں کو، اور میں نے دیکھو اس انسان کو بنایا، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ آج توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ اس کے آنسوؤں کو زمین پہ نہیں گرنے دینا، ان کے آنسوؤں کو آپ لوگ اٹھا لو۔ ان کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، مجھے عرش کے موتیوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ رب کی ذات نے محبت بہت کری ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کری ہے۔ اللہ پاک کو جب بھی پاؤ گے تم اللہ پاک کی ذات کو رحمان رحیم پاؤ گے۔ فرق اتنا سا ہے کہ اللہ والوں ہم نے اپنے رب کی بھی قدر نہیں کری۔ آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، غازہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور ہمارے مقدس مقامات تھے وہ سب ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں۔ الامان الحفیظ، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔